الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 11 جس میں ٹوٹل 10 آیات ہیں۔ آج اس کی ہم ابتدائی 2 آیات کو لفظاً سیکھیں گے اور اس میں اللہ کی مراد کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، قد تحقیق، کیونکہ اس کے بعد فعل ماضی آتینا جسے پاسٹ کہتے ہیں وہ آیا، اور اس وَلَقَدْ کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اور بے شک، لقد کا ترجمہ اور بالیقین، آتینا ہم نے دی، آتینا یہ فعل ماضی سے جمع متکلم ہے، اس کا روٹ اور مادہ ہے حمزہ تا یا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 549 الفاظ آئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بالیقین ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کیا؟ الکتاب، کتاب، اور بالیقین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی وہ کتاب تورات ہے۔ کتاب کی جمع آتی ہے کتب، اور یہ مفرد اور جمع کی شکل میں قرآن پاک میں 263 بار لفظ آیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل پر ہونے والا ایک بہت بڑا انعام۔ وقفینا، واو اور، قفینا یہ بھی فعل ماضی سے جمع متکلم ہے، اور ہم نے پے در پے بھیجے، یعنی لگاتار بھیجے، کیا؟ من بعدہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ ہی ضمیر سے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے بھیجے، پے در پے یعنی لگاتار بھیجے، بہت سے بھیجے، کیا؟ بالرسول، پیغمبر، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبر بھیجے۔ رسول یہ رسول کی جمع ہے، اور اس کا روٹ اور مادہ ہے را سین لام۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 513 الفاظ آئے ہیں، اور ایک فعل ارسل یرسل جس کا معنی ہے بھیجنا، وہ بھی کافی زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے کئی پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیے البینات واضح نشانیاں، واضح معجزات۔ آتینا یہ لفظ پیچھے ابھی ہم اس کی تحقیق کر چکے۔ لفظ عیسیٰ یہ قرآن پاک میں تقریباً 27 بار آیا ہے۔ ابن مریم چونکہ بچے کی نسبت والد کی طرف ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا، اس لیے ان کی نسبت مریم علیہ السلام کی طرف ہے، اور پورے قرآن میں صرف ایک ہی عورت کا نام ذکر ہے، اور وہ ہے بی بی مریم۔ اس لیے ذکر ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگوں نے تہمت لگائی اس تہمت کا خاتمہ ہو، اور ہم نے دیے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں، کیا دیے؟ البینات واضح نشانیاں۔ ابن مریم یہ والے لفظ قرآن پاک میں 7 بار آئے ہیں۔ بینات یہ بینتن کی جمع ہے، واضح چیز کو کہتے ہیں، واضح نشانی ہو یا واضح معجزہ ہو۔ یہ اس مادہ سے با یا نون قرآن پاک میں 523 الفاظ آئے ہیں۔ بین یبین فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا، واضح کرنا، اسی سے بین کا لفظ درمیان یہ بھی قرآن پاک میں آیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ یہ باب تفعیل ثلاثی مزید فی سے فعل ماضی میں جمع متکلم ہے۔ وَأَيَّدْنَا اور ہم نے تائید کی، اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس یہ جبریل امی علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایدہ یا حمزہ یا دال محموز الفا ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں اسی باب سے باب تفعیل سے 9 الفاظ آئے ہیں۔ روح القدس جو جبریل امی علیہ السلام کا لقب ہے، یہ لفظ قرآن پاک میں 3 بار استعمال ہوا ہے۔ افکلما حمزہ کا معنی کیا؟ فا کا معنی پھر، کلما جب،
کیا پھر جب جاءکم آئے تمہارے پاس، جاء آئے کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس چیز کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، ما جو اس میں موصول، اس کے ساتھ جو، لا تہوا نہیں چاہتے، یہ فعل مضارع ہے، مضارع کی علامت تا شروع میں ہے، انفسکم تمہارے نفس، اور پھر کیا پھر جب بھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول، بما اس چیز کے ساتھ، لا تہوا نہیں چاہتے اسے، انفسکم تمہارے جی، تمہارے نفس، استکبرتم یہ استفعال ثلاثی مزید فی سے فعل ماضی جمع مخاطب، تم نے تکبر کیا۔ یہاں دیکھیں جاءکم اس کا روٹ اور مادہ ہے جیم یا حمزہ، اس مادہ سے قرآن پاک میں 278 الفاظ آئے ہیں، رسول کی ہم وضاحت کر چکے۔ آگے ہے لا تہوا، اسی یہ ہا واو یا اس مادہ سے ہے، اسی سے ہے ہوا، نفسانی خواہش کو کہتے ہیں، اس مادہ سے قرآن پاک میں 38 الفاظ آئے ہیں۔ انفسکم یہ نفس کی جمع ہے، نفس کی ایک جمع نفوس بھی آتی ہے، اور یہ والے لفظ مفرد اور جمع کی صورت میں قرآن پاک میں تقریباً 294 بار آئے ہیں، 3-4 بار اس سے فعل تنفس بھی آیا ہے۔ اور کیا پھر جب بھی آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما اس چیز کے ساتھ جو، لا تہوا نہ چاہتے ہوں، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا۔ اب تکبر کر کے تم نے کیا کیا؟ ففریقاً، فا کا معنی پھر، فریقاً ایک گروہ، ایک جماعت، پھر ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جٹلایا، کذب یکذب اس کا معنی ہوتا ہے جٹلانا، پھر ایک گروہ کو تم نے جٹلایا۔ فریق کا لفظ اس مادہ سے فا را قاف قرآن پاک میں 72 الفاظ آئے ہیں، جبکہ کذبتم اس کا روٹ اور مادہ ہے کاف ذال با، اس سے قرآن پاک میں 282 الفاظ آئے ہیں۔ پھر تم نے ایک فریق اور ایک جماعت کو جٹلایا، وفریقاً اور ایک فریق کو اور ایک گروہ کو اور ایک جماعت کو، تقتلون تم قتل کرتے ہو۔ تقتلون اس کا روٹ اور مادہ ہے قاف تا لام، قتل کرنا، اس مادہ سے قرآن پاک میں 170 الفاظ آئے ہیں۔ یعنی گویا اللہ جل شانہ اس آیت میں فرما رہے ہیں، ہم نے اے بنی اسرائیل تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے ہدایت کے سامان کیے۔ سب سے پہلے آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، پھر ان کے بعد یکے بعد دیگرے ہم نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا، جن کے آخر میں وآتینا عیسیٰ، بنی اسرائیل میں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جیسے سب نبیوں میں آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے، بینات، اور ایک بڑا معجزہ کہ ہم نے روح القدس جبریل امی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ یہ تائید کرنا مختلف طریقوں سے تھا، ایک ولادت کے وقت جیسے ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے اور وہ بچہ چیختا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بچایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جبریل امی کی پھونک کے ساتھ بی بی مریم کو حمل اور امید ٹھہری۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ یہودی مخالف تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل امی ان کی حفاظت میں رہتے، اور یہی حفاظت تھی کہ ان کو زندہ وہ آسمان پر لے گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل میں آخر میں بھیجا، لیکن تمہاری سرکشی کی انتہا کہ اس کے باوجود جو رسول تمہارے پاس آیا تم نے تکبر کرتے ہوئے یا تو کسی کو قتل کر دیا جیسے زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو، اور کسی کو تم نے جٹلا دیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے جٹلایا۔ اور آگے ان کی سرکشی، وقالو اور انہوں نے کہا، قالو یہ قالا سے اجوف ہے، اجوف واوی، ہم قرآن عربی لیول 2 میں پڑھ چکے، جمع ہے فعل ماضی سے، اور قاف واو لام اس کا روٹ اور مادہ ہے، اس مادہ سے قرآن پاک میں 1722 الفاظ آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل، قلوب یہ قلب کی جمع ہے بڑے قاف کے ساتھ، دل کو کہتے، یہ جمع اور مفرد کی شکل میں اس مادہ سے قاف لام با قرآن پاک میں 168 بار آیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلف، غلف یہ غلاف کی جمع ہے، ہمارے دل غلاف ہیں، یا غلاف سے کوئی چیز بند کی جاتی، یوں بھی ترجمہ کر سکتے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل بند ہیں،
یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ کیا مطلب کہ باہر ہم مذہب میں اس قدر پختہ ہیں کہ اسلام کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ غلف کا لفظ جو غلاف کی جمع ہے، یہ لفظ قرآن پاک میں صرف 2 بار آیا ہے، ایک یہاں اور ایک چوتھی صورت میں آیت نمبر 155 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پردہ وردہ کوئی نہیں، بند بند کوئی نہیں، بلکہ ہوا کیا ہے، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی، ہم ان پر، اللہ نے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی۔ یہ جو لعنت ہے لام عین نون، اس مادہ سے قرآن پاک میں 41 الفاظ آئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر لعنت کیوں ہوئی؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، با بطور سبب کے ہے، کفر ہم ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ فقلیلاً، پس بہت تھوڑے، فا کا معنی پس، قلیلاً بہت تھوڑے، بہت کم۔ یہ قلیل کا لفظ قرآن پاک میں 76 بار آیا ہے۔ ما اس میں موصول ریلیٹیو پرونون، پس بہت تھوڑے، ما جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ یؤمنون کا مادہ ہے حمزہ میم نون۔ اب وہ بہت تھوڑے ایمان لانے کا کیا مطلب؟ تھوڑے سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے مذہب اسلام اور ان کے مذہب کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں ان کو مانتے، یعنی خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں، تو پورا ایمان نہیں ہے۔ یہ ان ایمان کہنا، ایمان کا معنی ہے یقین، با اعتبار لغت کے کہا ہے کہ بعض چیزوں پر ان کا یقین ہے، اور جو شرعی ایمان ہے وہ تو تمام چیزوں کے ماننے کا نام ہے، لہذا ان کا یہ ایمان شرعی ایمان نہیں ہے۔ لغت میں کہہ سکتے ہیں بعض چیزوں پر ان کا یقین ہے، شرعی طور پر وہ کافر ہیں کیونکہ سب چیزوں کو انہوں نے نہیں مانا۔